جی مولانا پہلا سوال اس جو انہوں نے منت مانی تھی والدہ کے حوالے سے اور اس وقت وہ منت پوری نہیں کر سکے تھے کہ گنجائش نہیں تھی, اب اس وقت گنجائش ہے تو کیا وہ منت اب پوری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے اس میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مسلمان اپنی کوئی تمنا پوری کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے منت کا سہارا نہ اپنائیں. بے شک منت جو ہے اس کی اجازت ہے, لیکن اسلامی تعلیمات میں منت کو جو ہے پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا ہے. اسی لیے آپ کوئی بھی اپنا مقصد پورا کروانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو آپ کے جو وسائل ہیں میسر ہیں آپ ان کو اپنائیں. جیسے آپ دعائیں کر سکتے ہیں, کثرت سے نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں, نفل روزے رکھ سکتے ہیں, اپنے اختیار کے مطابق صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. اچانک جو ہے بہت بڑی چیز بکرے کا نام لے لینا جو کہ ایک قیمتی چیز ہے تو پھر یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح پیارے نبی جو ترغیب دیتے ہیں کہ لا نظر فیما لا یملک, کہ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے یا جس چیز کی ملکیت نہیں ہے اس میں آپ جو ہے نظر نہیں مان سکتے تو بکرے کی حیثیت نہیں تھی تو پھر آپ کو جو ہے منت ماننے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر آپ نے منت مان لی وہ کام آپ پورا نہیں کر سکتے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جو حدیث صحیح مسلم میں ہمیں ملتی ہے, اگر کوئی شخص منت مانتا ہے منت مکمل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا جو ہے کفارۃ الیمین جو قسم کا کفارہ ہے وہی ادا کر دیتا ہے, تو پھر وہ منت گویا کہ اس کی طرف سے کفارہ ہو جاتا ہے. یا تو جو ہے سب سے پہلے آپ جو ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا پھر 10 غریبوں کو آپ جو ہے کپڑے ان کو خیرات کے طور پہ دے دیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے اگر ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے یا پھر کپڑے نہیں سلا سکتے تو دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ آپ جو ہے 3 دن کے اگر روزے رکھتے ہیں 3 دن کے تو پھر یہ جو ہے کفارہ ادا ہو جاتا ہے, تو آپ کے اوپر سے ذمہ داری ادا ہو جاتی تھی. لیکن موصوف کے پاس سے بھئی اب چونکہ حیثیت ہو گئی ہے اور اگر موصوف اب وہ کام پورا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ موصوف نے اگر مدت مقرر نہیں کی کہ میں اللہ کی راہ میں جانور ذبح کروں گا تو مدت مقرر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے اختیار ہے یعنی وقت میں کشادگی پائی جاتی ہے. جب ان کو سہولت ملی تب جو ہے بکرے کی قربانی اب کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو صاحب بھائی 2 باتیں تو حل ہو گئی ان کی. مولانا اس میں تھوڑی سی ایک ابھی آپ کے جواب کے دوران مجھے یاد آیا کہ یہ سوال پہلے آیا تھا اور اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ والدہ کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں تو پھر میں بکرا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا, یہ مسجد کے نام سے بکرا ذبح کروں گا. لیکن والدہ فوت ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی ہم نے یہ جواب دے دیا تھا کہ جب وہ منت پوری ہوئی ہی نہیں کہ اگر آپ کی شرط یہ تھی کہ اگر والدہ صحت یاب ہو جائیں تو آپ بکرا قربان کریں گے. والدہ صحت یاب نہیں ہوئی تو بکرا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بکرے کی قربانی کی جائے, تو خود بخود مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور نظر کی ذمہ داری موصوف کے اوپر سے ساخط ہو جاتی ہے. ایک مشروط منت مانی تھی کہ اگر کوئی مخصوص کام پورا ہوگا تب جو ہے قربانی کریں گے اور وہ کام پورا نہیں ہوا تو خود بخود جو ہے منت موصوف کے اوپر سے ساخط ہو گئی. اب ان کے اوپر جو قربانی موصوف کرنا چاہتے ہیں وہ نفلی ہوگی یعنی اختیاری ہوگی, آپ کریں نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے.